ایک صاحب کا سوال ہے کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ پریشانی ہمارے لیے باعث رحمت ہے یا باعث عذاب ہے؟ چونکہ انسان کو پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، گھریلو پریشانیاں ہوتی ہیں، مالی پریشانیاں ہیں، جانی پریشانیاں ہیں، مختلف قسم کے معاشی مسائل ہوتے ہیں، تو انسان کی زندگی میں پریشانیاں اور مسائل تو آتے رہتے ہیں۔ اب ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ پریشانی ہمارے لیے باعث رحمت ہے اور یہ پریشانی ہمارے لیے باعث عذاب ہے؟ اس سلسلے میں شیخ الاسلام جس ریٹائرڈ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں اور اکثر فرمایا کرتے ہیں حضرت کہ اگر آدمی پر کوئی پریشانی آئے، مصیبت آئے، گھریلو پریشانی ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، تو اس میں آدمی اپنے آپ کو دیکھے کہ اس کا تعلق اللہ سے بڑھ رہا ہے یا اس تعلق میں کمی ہو رہی ہے۔ اگر انسان کا تعلق اللہ سے کم ہو رہا ہے، جس طرح پہلے وہ نماز پڑھتا تھا اب نماز نہیں پڑھ رہا، اور یہ بھی المیہ ہے کہ انسان پر جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے، بلکہ ہمارے معاشرے میں جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے، شادی کا فنکشن ہے، کوئی خوشی کا موقع ہے یا غمی کا موقع ہے، سب سے پہلے ہماری نماز متاثر ہوتی ہے۔ خدا کے نیک بندے جب بھی پریشانی آئے تو اس پریشانی میں وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگر پریشانی آئے اور آدمی کا تعلق اللہ سے کم پڑ جائے، نمازیں چھوڑ دے، نمازوں میں سستی کرنا شروع کر دے، دعاؤں کا اہتمام نہ رہے، اور طرح طرح کے شکوے زبان پر آ رہے ہوں کہ مثلا یہ کہے کہ میں ہی اللہ کو نظر آ رہا ہوں، تکالیف صرف مجھ پر ہی آنی ہے، اس طرح کے جملے جب زبان سے نکلیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کی طرف سے قہر اور عذاب ہے اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ ہر مومن کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اور اگر پریشانیاں آتی ہیں، مصیبت آتی ہیں، مسائل آتے ہیں، تو اس انسان کا تعلق اللہ کی طرف بڑھ جاتا ہے، رجوع اللہ کا اہتمام کرتا ہے، مثلا پہلے سے زیادہ نمازیں پڑھ رہا ہے، پہلے سے زیادہ صدقات اور خیرات کر رہا ہے، اور اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، اور مصائب اور ٹینشن پر یہ بندہ اللہ کے حضور صابر ہے، صبر کرنے والا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام ہو رہا ہے، اللہ کی ایک ایک نعمت کو سامنے رکھ کے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہے اور پریشانی پر صبر کر رہا ہے، تو فرمایا سمجھ لیجئے کہ یہ بندہ جو اس تکلیف میں مبتلا ہے، در حقیقت یہ تکلیف اس کے درجات کے علو اور بلندی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسائل سے اور آزمائشوں سے محفوظ فرمائے، تاہم کبھی آزمائش کا شکار ہو جائیں تو یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس پر صابر فرما دیجئے۔ اچھے حالات آئیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور پریشانی آئے تو اس پر ہم اللہ کے حضور صابر بن جائیں، صبر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا